اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ 3 جون پلان، جس کو ہم ماؤنٹ بیٹن پلان کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ پلان کیا تھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اس کو پیش کرنے والا ہے وہ کیسے ہندوستان پہنچا، اور اس کے پیچھے اس کا پس منظر کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم آج کے اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ 1947 سے پہلے عبوری حکومت کا قیام، جو انٹرم گورنمنٹ بنی، اور اس حوالے سے مسلم لیگ کا راس اقدام جو اٹھایا آل انڈیا مسلم لیگ نے، اور اس سے جو ملک میں جو ہندو مسلم فسادات نے جنم لیا، اس سے ملک ایک بالکل غیر یقینی کی کیفیت جو ہے اس سے دوچار ہو چکا تھا۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم لارڈ ایٹلی نے اعلان کیا کہ موجودہ یہ جو بے یقینی اور ڈس اپوائنٹمنٹ کی کیفیت ہے، یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی، لہٰذا شاہ برطانیہ کی یا تاج برطانیہ کی یہ خواہش ہے، یعنی برٹش کنگ جو ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ جون 1948 تک برٹش انڈیا جو ہے اس کا اقتدار ہندوستان کے لوگوں کو منتقل کر دیا جائے، اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا وائسرائے جو ہے وہ نامزد کیا جائے گا۔ 22 مارچ 1947 کو لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے وائسرائے کا عہدہ سنبھالنے کے لیے ہندوستان پہنچے۔ اب یہ جو ڈیٹ ہے اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ بکس جو ہیں وہاں پہ 24 مارچ ہے، اور کچھ بکس جو ہیں وہاں پہ 22 مارچ ہے، یعنی 22 مارچ کو 22 یا 24 مارچ 1947 کو لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کے وائسرائے کا عہدہ سنبھالا۔ اس کی اپائنٹمنٹ کے وقت اس کے ذمے جو کام لگایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہندوستان کا تصفیہ، یعنی ہندوستان کی جو آئینی جو تصادم ہے وہاں پہ، اور آئینی جو کانسٹیٹیوشنل کانفلکٹ ہے وہاں پہ، اس کو کیبنٹ مشن پلان کی بنیاد پر وہ حل کرنے کی کوشش کرے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن دوسری عالمی جنگ جو ورلڈ وار 2 تھی اس کے دوران ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اتحادی افواج کا سپریم کمانڈر رہ چکا تھا۔ اسے اپنے فرائض کی بجا آوری کے لیے اکثر دلی آنا پڑتا تھا، اس لیے وہ یہاں کے حالات سے بخوبی آگاہ تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے تقریباً 1 ماہ تک ہندو مسلم اور سکھ رہنماؤں سے مذاکرات کیے۔ ان مذاکرات سے وائسرائے اس نتیجے پر پہنچا کہ کیبنٹ مشن پلان جو ہے وہ اب ڈیڈ ہو چکا۔ انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ میں سمجھوتا کسی بھی صورت میں پاسبل نہیں ہے، اور اب ملک کی تقسیم جو ہے وہ ناگزیر ہے، یعنی ملک کو لازمی طور پر تقسیم کرنا پڑے گا، اور یہی اس کا حل ہے۔ اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے آزادی ہند کا ایک پلان مرتب کیا۔ اس پلان کی منظوری خود ماؤنٹ بیٹن نے انگلستان جا کر حاصل کی، اور پھر 3 جون کو ماؤنٹ بیٹن نے ہی اس پلان کو پیش کیا اور اس کا اعلان کیا۔ اسی نسبت سے اسے 3 جون پلان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے چونکہ اس کو پیش کرنے والا اور اس کو بنانے والا لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، تو اس کو ماؤنٹ بیٹن پلان بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس پلان کے اہم جو نکات ہیں ان کی بات کریں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اگر ہم اس کی انٹروڈکشن کے حوالے سے بات کریں تو ماؤنٹ بیٹن پلان جو ہے اس کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے نام سے ماؤنٹ بیٹن پلان بھی کہا جاتا ہے، اور 3 جون پلان بھی کہا جاتا ہے، اینڈ اٹ واز پرپوزڈ ان 1947 ڈیٹ اس کی 3 جون ہے۔ It aims to facilitate the transfer of power from British rule to the Indian leadership. The plan laid the groundwork for the eventual partition of India and Pakistan. British colonial rule in India lasted over 200 years and faced increasing resistance. By 1940s, the Indian National Congress and the All India Muslim League were major political forces. The British were keen to withdraw from India following the World War II. یعنی اب ہندوستان سے برطانوی حکومت، یہ ساری چیزیں میں نے آلریڈی آپ کے سامنے ڈسکس کی کہ یہ تیار ہو چکی تھی، اور
اب ہندوستان پر کنٹرول رکھنا شاید برطانوی حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں رہا تھا، اور وہ یہ انڈرسٹینڈ کر چکے تھے کہ اگر 1857 جیسی کوئی انڈیپینڈنس وار ہندوستان میں شروع ہوتی ہے تو ہمارے لیے اس وار کو کنٹرول کرنا شاید ممکن نہ رہے، تو اس لیے وہ باعزت طریقے سے ہندوستان سے نکلنا چاہ رہے تھے، اور اسی مقصد کے لیے وہ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے اور ہندوستان کو آزادی دینا چاہ رہے تھے، کیونکہ انہیں اپنی پاور کا اور اپنے اختیارات کا اندازہ تھا کہ وہ ہندوستان کو کس حد تک اپنی تسلط میں رکھ سکتے تھے۔ تو اب انہیں یقین تھا کہ جب بھی کبھی کوئی ایسی موومنٹ چلے گی تو ہندوستان میں ان کا رہنا مشکل ہو جائے گا اور انہیں ذلیل ہو کے یہاں سے نکلنا پڑے گا، تو بہتر یہی ہے کہ وہ ٹرانسفر آف پاور جو ہے وہ کر دیں۔ جب 3 جون کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ پلان جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا، تو اس سے پہلے 2 جون کو اس نے ہندوستان کی مختلف جو میجر پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان سے بات چیت کی، اور یہ جو منصوبہ جو پہلے آلریڈی ان کی رضامندی سے اور ان کے ساتھ نیگوسیشنز کے تحت ہی یہ منصوبہ بنایا گیا تھا، اور پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس کو لے کر لندن گیا اور وہاں سے اس کی برٹش کیبنٹ نے منظوری دی، اور پھر یہ واپس آیا، اور پھر 2 جون کو اس کی منظوری کے بعد یہ ایک کانفرنس اس نے 7 ممبرز جو ہیں ان کی جو ہے کانفرنس جو ہے وہ بلوائی، اور اس کانفرنس میں مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح، خان لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر شامل تھے۔ کانگریس کے رہنما جو اس کانفرنس میں شریک تھے، اس میں پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور آچاریہ جے بی کریپلانی، اور ایک رہنما سکھ جو ہے وہ سردار بلدیو سنگھ اس کانفرنس کا حصہ تھا۔ 7 یہ ہندوستانی لیڈرز جو ہیں انہوں نے کانفرنس میں شرکت کی، اور وہ 2 جون کو اس پلان پر دوبارہ غور کیا اور اس کی الٹیمیٹلی منظوری دی، اور پھر 3 جون 1947 کو یہ پلان جو ہے یہ پیش کر دیا گیا۔ اب اس پلان کے جو میجر پروویژنز ہیں ان کی بات کریں گے ہم۔ پہلا جو اہم پوائنٹ تھا اس پلان کا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ انڈیا ول بی ڈیوائیڈڈ انٹو 2 پارٹس، one of the majority area for the Muslims and the other for the majority area for Hindus، یعنی ایک مسلم میجورٹی علاقہ ہوگا اور دوسرا ہندو اکثریتی علاقہ ہوگا۔ دونوں علاقے یعنی ممالک اپنے اپنی کانسٹیٹیوشن خود بنائیں گے، اور آئین کے نفاذ جب تک ان کے اپنے آئین نہیں بن پائیں گے اس وقت تک یہ دونوں ممالک جو ہیں ان کو ڈومینین کا درجہ حاصل ہوگا۔ بنگال اور پنجاب کی دوسرا نقطہ، پنجاب اور بنگال کی اسمبلیاں کثرت رائے سے یہ فیصلہ کریں گی کہ وہ کون سی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں شریک ہوں گی۔ اگر انہوں نے نئی دستور ساز اسمبلی یعنی جو پاکستان کی اسمبلی بننے والی تھی اس میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا تو پھر بنگال اور پنجاب کی اسمبلیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک حصے میں مسلم اکثریت والے اضلاع کے نمائندے بیٹھیں گے اور دوسرے حصے میں غیر مسلم اکثریت والے اضلاع کے نمائندے بیٹھیں گے۔ یہ دونوں حصے الگ الگ کثرت رائے سے یعنی 51% اکثریت کے ساتھ فیصلہ کریں گے کہ بنگال اور پنجاب کو تقسیم کیا جائے یا متحد رکھا جائے۔ اگر کسی نے بھی تقسیم کے حق میں فیصلہ دیا تو وائسرائے سرحدوں کے تعین کے لیے ایک باؤنڈری کمیشن مقرر کریں گے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ سندھ اسمبلی میجورٹی رائے سے یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ صوبہ سندھ کو ہندوستان میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا وہ پاکستان میں شامل ہوگا۔ کے پی کے یا خیبر پختونخوا جس کو اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ کہا جاتا تھا، NWFP ناردرن فرنٹیئر پروونس جو ہے، اس کی عوام کو رائے شماری کے ذریعے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس ملک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یعنی گویا وہاں پہ ریفرینڈم کروانے کی بات کی گئی کہ عوام سے پوچھا جائے گا، چونکہ اس دور میں وہاں پہ کانگریسی حکومت تھی اور ڈاکٹر خان صاحب جو خان عبدالغفار خان صاحب کے بڑے بھائی تھے ان کی وہاں پہ حکومت تھی، اور جبکہ مسلم لیگ اس کے خلاف ایک زبردست مہم چلا رہی تھی تو وہاں پہ بھی سچویشن جو ہے بڑی ڈیفیکلٹ تھی، تو اس لیے عوام کو یہ رائے دینے کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ریفرینڈم کروایا جائے، اور جیسا وہ فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہی پھر خیبر پختونخوا جو ہے KP کے جو ہے اس کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ 5واں نقطہ یہ تھا کہ آسام کے ضلع
جو سلہٹ ہے اس کے مستقبل کا فیصلہ بھی ریفرنڈم کے ذریعے، رائے شماری کے ذریعے کیا جائے گا۔ بلوچستان کے بارے میں چھٹا پوائنٹ تھا، بلوچستان کا جو شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے جو منتخب اراکین ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ بلوچستان جو ہے اس کو پاکستان کا حصہ بننا ہے یا اس کو ہندوستان میں شامل ہونا ہے۔ 7واں پوائنٹ تھا دیسی ریاستوں کے بارے میں، پنسلی اسٹیٹس کے بارے میں۔ دیسی ریاستوں کو آزاد رہنے یا پاکستان یا ہندوستان میں شمولیت اختیار کرنے کا حق دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں تو دین برٹش گورنمنٹ ول نیور ایکسیپٹ دیئر انڈیپینڈنس، یعنی ان کو برٹش کامن ویلتھ کا حصہ بھی نہیں بنایا جائے گا۔ تو اس دور میں برٹش کامن ویلتھ میں شامل نہ ہونا یا برطانوی حکومت کا قبول نہ کرنا ان کو ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، اس کے بغیر ان کی سروائیول پاسبل نہیں تھی۔ تو گویا ان پہ یہ ایک تھریٹ تھا، اس لیے پاسبل یہی رکھا گیا کہ یہ پاکستان یا ہندوستان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لیں۔ قبائلی علاقوں کے بارے میں 8واں نقطہ یہ تھا کہ قبائلی علاقوں کے بارے میں معاہدہ کرنے کے لیے آئندہ بننے والی اتھارٹی جو بھی بنے گی، یعنی پاکستان کی اتھارٹی یا ہندوستان کے جو قبائلی علاقے ہوں گے ان کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے جو ہے وہ ہوگا۔ اور 9واں پوائنٹ تھا کہ جب تک ہندوستان اور پاکستان اپنا دستور نہیں بنا لیتے اس وقت تک دونوں ممالک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو with some amendments, some alteration and modifications اس کو اڈاپٹ کریں گے، اور جب ان کا اپنا آئین بن جائے گا تو پھر اس آئین کو نافذ کر کے یہ آئین جو ہے اس کو وڈرا کر لیا جائے گا۔ 4 جون کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ٹرانسفر آف پاور کی تاریخ جون 1948 کی بجائے 15 اگست 1947 ہوگی۔ اب یہ 3 جون پلان کب ہے؟ 3 جون 1947 کو یہ پلان دیا گیا ہے۔ ابھی تک یہ پلان ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ابھی نہیں ہوئی۔ اس کی امپلیمنٹیشن تب ہوگی جب اس کو آئینی یا ایکٹ کی صورت دے دی جائے گی، اور وہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جب 18 جولائی 1947 کو آیا تو 3 جون کے اس منصوبے میں یہ طے کر دیا گیا کہ ہندوستان کی تقسیم جو ہے یہ 15 اگست 1947 تک مکمل ہو کے 2 انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹس تخلیق کر دی جائیں گی۔ اب مجھے اس میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، اور ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ ایک اتنا عظیم ملک، ایک بڑا ملک، اس کو محض اگر آپ 18 جولائی 1947 سے 15 اگست 1947 کی ڈیٹ، یہ جسٹ 27 ڈیز بنتے ہیں، تو ان 27 ڈیز میں وہ تمام انتظامی معاملات طے کرنا، وہ تمام پولیٹیکل معاملات کو طے کرنا، پھر دونوں ممالک کے درمیان جو ایسٹس ہیں، جو معاملات ہیں ان کا حل، ایسٹس کی تقسیم، فوجوں کی تقسیم، اور عوام کا جو جمع غفیر ہجرت کی صورت میں ادھر سے ادھر، ان سب معاملات کو طے کرنا دیٹ واز ناٹ پاسبل جسٹ ان 27 ڈیز۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب برما کو ہندوستان سے علیحدہ کرنا تھا، جو 1935 کے انڈین ایکٹ میں جس کو کیا گیا، اس کے لیے 3 سال برٹش گورنمنٹ نے لگائے اس کی انتظامات کرنے میں۔ اسی طرح جب سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کرنا تھا ایز اے پروونس، اور بہار کو اڑیسہ سے علیحدہ کرنا تھا ایز اے پروونس، تو اس پہ بھی 2 سال لگے انتظامی معاملات کو طے کرتے ہوئے۔ جب چہ جائے کہ دوسری طرف ایک پورا ملک ہے اور اس ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جسٹ 27 ڈیز۔ تو یہ جو ہارڈ پارٹیشن ہے اس کی کیا ریزنز تھی، یہ کویسچن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پہ کبھی بات کریں گے۔ آپ بھی سوچئے کہ یہ اتنا تیزی کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی وجہ کیا تھی۔ پنجاب اور بنگال کی صوبائی اسمبلیوں نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد مسلم اکثریتی اضلاع اور مسلم اقلیتی اضلاع کے نمائندوں کے الگ الگ اجلاس ہوئے جیسے کہ اس پلان میں دیے گئے تھے، اور ان اجلاسوں میں الٹیمیٹلی یہ فیصلہ ہوا کہ صوبوں کو تقسیم کیا جائے آن کمیونل بیسس، جس سے پنجاب اور بنگال جو ہیں ان کو تقسیم کیا گیا۔ سندھ اسمبلی نے 20 ووٹوں کے مقابلے میں 39 ووٹوں کی اکثریت سے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ بلوچستان میں صوبائی اسمبلی چونکہ نہیں تھی، اس لیے شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے اراکین، اس میں غیر سرکاری اراکین جو تھے، انہوں نے پاکستان کے حق میں رائے دی۔ ضلع سلہٹ جو ہے اس کی رائے شماری میں بھی مسلم لیگ کو شاندار کامیابی ملی۔ خیبر پختونخوا یعنی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ڈاکٹر خان صاحب، جو خان عبد الجبار خان جو وزیر اعلیٰ
کے منصب پر فیض تھے، ان کے بڑے بھائی تھے. یعنی یہ جو خیبر پختونخوا میں جو ڈاکٹر خان صاحب ہیں، ان کا نام عبد الجبار خان تھا اور یہ خان عبد الغفار خان کے بڑے بھائی تھے، اور یہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے. جبکہ کے پی میں رائے شماری کا فیصلہ ہوا تو خان عبد الغفار خان، جن کو عمومی طور پر عرف عام میں سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے ایک الگ مملکت آزاد پختونستان کا شوشہ چھوڑا. لیکن جب رائے شماری ہوئی تو 2874 کے مقابلے میں 2,89,244 افراد نے پاکستان کے حق میں رائے دی. گویا جو پاکستان کے مخالف تھے یا آزاد پختونستان کی بات کر رہے تھے یا انڈین کانگریس کے ہم نوا تھے، ان کے ووٹ تھے 2,874، اور جو پاکستان کے حق میں تھے وہ 2,89,244 افراد تھے. اس سے وہ جو خان برادرز ہیں، خان عبد الغفار خان اور خان عبد الجبار خان، ان کی وہاں پہ جو مقبولیت تھی اس کا کچا چٹھا جو ہے وہ بھی زہر ہو گیا. اور یہ پاکستان کی ایک عظیم فتح تھی. ہر وہ علاقہ جسے پاکستان کا حصہ بننا تھا وہ پرجوش انداز میں پاکستان کے حق میں رائے دے کر اس میں اپنی مرضی سے شامل ہوا. اس پہ جو مختلف چیلنجز آئے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، وہ ایڈمنسٹریٹو اور لاجسٹیکل چیلنجز تھے. اس کے علاوہ کمیونل وائلنس erupted in religious tensions escalated during the partition process، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح لوگوں کا قتل عام کیا گیا. اور اسی طرح many regions experienced mass migration leading to the humanitarian crisis and loss of life. بہت زیادہ نقصان ہوا، ماس مائگریشن ہوئی، اور ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں جو آج بھی ٹینشن موجود ہے اس میں اس مائگریشن کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ وہ جو زخم لوگوں کے ذہنوں پر اور لوگوں کے دلوں پر لگے اور وہ پھر نسل سے نسل در نسل آگے منتقل ہو رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ہرڈل ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے حوالے سے. اس کا امپیکٹ کیا ہوا ماؤنٹ بیٹن پلان کا؟ The Mountbatten Plan led to the creation of two sovereign nations, India and Pakistan, on 15th of August 1947. It marked the end of the British colonial rule in India, fundamentally altering the subcontinent's political landscape. The partition resulted in large-scale violence and displacement, affecting millions of people. یعنی ماؤنٹ بیٹن پلان کو جب ہم اس کا اثر دیکھتے ہیں، اس کے اثرات دیکھتے ہیں، تو اس کا ایک امپیکٹ تو یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ ہمیں بنتا ہوا نظر آتا ہے 15 اگست 1947 کو، اور ہندوستان میں برطانوی حکومت کا اختتام ہوتا ہے، اور ہندوستان کی جو پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے اس میں چینج آتی ہے، بنیادی تبدیلی آتی ہے. اور اس کے رزلٹ کے طور پر ہندوستان اور پاکستان کی جب تخلیق ہوتی ہے تو ایک بہت بڑی وائلنٹ مائگریشن ہوتی ہے، اور لاکھوں کی تعداد، ملینز آف پیپل جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. دی ماؤنٹ بیٹن پلان از اے پیوٹل مومنٹ ان انڈین ہسٹری دیٹ شیپڈ اٹس فیوچر. انڈرسٹینڈنگ دی پلان ہیلپس contextualize the complexities of post-colonial India and Pakistan. The legacy of the Mountbatten Plan continues to influence relation between India and Pakistan till today. So these are the concluding remarks. یہ ہمارا جو ٹاپک تھا، یہ اس کا پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ میں ایک بڑا اہم رول ہے اور ایک اہم بڑا کردار ہے. یہ اس کے بغیر ہم اس سے اگلے جو اقدامات ہیں ان کو سمجھ نہیں سکتے تھے. سو اگلا ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ پہ ہوگا، اور اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے بھی ہم نے معاملات 3 جون پلان میں ڈسکس کیے، انہی کو کانسٹیٹیوشن میں ایک ایکٹ کے ذریعے اس کو شکل دی گئی، اور برٹش پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا، اور اس کے نتیجے کے طور پر پھر پارٹیشن کا پروسیس جو ہوا اور پاکستان اور ہندوستان مرز وجود میں آئے. سو تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ خیرن.